قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہیں اور فرمایا میرے نیک بندے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے بیویوں اور لونڈیوں کے، اور جو شخص ان دو جگہوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ اختیار کرے گا وہ زیادتی کرنے والا ہوگا۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا احترام کیا ہے، اس کے احترام کو قائم کیا ہے، اور اس کے احترام کا حصہ ہے کہ اس کی جان، اس کے مال، اس کی عزت، اس کی نسل کو محفوظ کیا ہے۔ مال کیسے محفوظ کیا ہے یہ میں نے عرض کر دیا تھا۔ آج ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسل کو کیسے محفوظ کیا ہے۔ آپ کسی برطانوی سے، کسی امریکی سے کوئی گھوڑا خریدو تو اس کے ساتھ آپ کو اس کا نسب نامہ ملے گا، یہ گھوڑا فلاں کی اولاد ہے، وہ فلاں کی، اس کا ابا فلاں، اس کا ابا فلاں، ان کے نام بھی ہوں گے، یہ فلاں نسل سے ہے، اس کی پوری نسل محفوظ آپ کو ملے گی، اور ان کی اپنی نسل غیر محفوظ ملے گی۔ گھوڑے کی محفوظ ملے گی اور انسان کی غیر محفوظ ہوگی۔ آزادی کے نام پر خود ساختہ نظریات اور فلسفے پر اپنی نسل تباہ کر لی ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ بچہ جو میں پال رہا ہوں وہ کس کا ہے۔ اگر کسی کو لے پالک بچہ پالنے کا تجربہ ہوا ہو تو اس کو ٹھیک اندازہ ہوگا کہ اپنے بچے اور دوسرے کو پالنے میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ معلوم ہی نہیں کون کس کا بچہ پال رہا ہے، بنیاد ہی غلط ہو گئی۔ جب بچے ہی اپنے نہیں، ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ جب تربیت نہیں ہوگی تو معاشرہ جانوروں سے بدتر ہوگا۔ نسل غیر محفوظ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے لیے حقوق طفل، بچوں کے حقوق کی تنظیمیں، عورتوں کے حقوق کی تنظیمیں، اور جناب بچوں کو یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اس کو ڈانٹنا نہیں، ان کے بڑے حقوق ہیں، اس کے لیے قانون سازیاں ہوتی ہیں، اور پیدا ہونے سے پہلے اس کے ساتھ پوری دشمنی ہوتی ہے یہ نہ پیدا ہو۔ بچے دو ہی اچھے، کسی ملک میں نعرہ ہے ایک ہی اچھا۔ بچوں کی نسل کشی اور فرعونیت دبا کر کچھ لوگ جان بوجھ کر اولادوں کو قتل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اولادوں کو پروپیگنڈے میں آ کر قتل کرتے ہیں، قتل دونوں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسلام نے نسل کی حفاظت کے لیے نمبر 1 نسل بڑھانے کا حکم دیا، اگرچہ انسان کے لیے فطری چیز ہے لیکن اس کے باوجود حکم دیا کہ نسل بڑھایا کرو۔ نمبر 2 بچوں کو پری میچور قتل کرنے سے منع کیا، اس کو حرام قرار دیا۔ نمبر 3 جو راستے نسل کو غیر محفوظ کرنے کی طرف جاتے تھے وہ سارے راستے بند کیے۔ نمبر 4 اگر پھر بھی کوئی
غلط کاری کرتا ہے تو پھر اس پر اتنی کڑی سزائیں عائد کی ہیں کہ جو دیکھے گا اس کی نسلیں بھی یاد کریں گے۔ گدھوں گھوڑوں کی طرح اگر انسانوں کی نسل غیر محفوظ ہو تو میرے رب کا کوئی نقصان ہے؟ اللہ کا کوئی نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں۔ معلوم نہیں اللہ کو آپ سے کتنا پیار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے قانون سازیاں کرتا ہے، آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی نسل کو محفوظ کرنے کے لیے۔ لوگ چوریاں کریں، سیاکاریاں کریں، لڑو کٹو مڑو بھڑو، اللہ کو کیا نقصان ہے؟ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں۔ لیکن آپ آپس میں محبت کرو تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ ایک دوسرے سے کٹ جاؤ تو اللہ تم سے کٹ جاتا ہے۔ معلوم نہیں اللہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے، ورنہ اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ فرمایا اے رحم، صلہ رحمی کو کہا تو اس بات پہ راضی نہیں ہوتی کہ جو تجھے کاٹے میں اس کو کاٹوں گا، اور جو تجھے ملائے میں اس کو اپنے ساتھ ملاؤں گا۔ حالانکہ دنیا آپس میں کٹتی مرتی رہے، اللہ کو کیا نقصان ہے؟ نسل محفوظ کی پہلی بات نسل بڑھانے کا حکم دیا۔ فرمایا تزوج الولود الودود، ایسے گھر میں شادی کرو جہاں اس کی خالائیں، اس کی بھانجیاں بھتیجیاں نظر آتا ہو کہ ان کے یہاں اولاد زیادہ ہوتی، وہاں شادی کرو۔ ایک شخص آیا کہنے لگا مجھے ایک عورت ملی ہے، بڑے حسب نسب والی ہے، ہر لحاظ سے اچھی ہے، بس بانجھ ہے، شادی کر لوں نہیں کروں؟ فرمایا مت کرو۔ تو نسل بڑھانے کا حکم دیا۔ فرمایا انی مکاثر بکم الامم، قیامت کا دن ہوگا میں باقی امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ اپنی برادری کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتے ہو نا، برادری کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتے ہو نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت زیادہ ہوگی تو میں جیت جاؤں گا، مقابلہ جیت جاؤں گا، میں باقی امتوں کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جیتوں گا، مقابلہ کروں گا۔ اس لیے زیادہ اولاد جہاں سے ہونے کی امید ہو وہاں شادی کرو۔ دلائل بہت زیادہ ہیں، وقت بہت کم ہے۔ نسل زیادہ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کیا کرو۔ جیسے اللہ بچہ دیتا ہے اس کے رزق کی فائل بھی کھل جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ مر جائے تو کیا بچے پلتے نہیں؟ باپ تو چلا گیا، اب کون پال رہا ہے؟ اللہ پالتا ہے۔ فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم روٹی دیتے ہیں، ان کو بھی ہم دیتے ہیں۔ فرمایا اگر آپ کے پاس عورتیں آ کر بیعت کریں، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یقتلن ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ اگر عورتیں آپ کے ساتھ بیعت کرنا چاہتی ہیں تو اس بات پر بیعت کریں اللہ یشرکن باللہ شیئا، شرک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ آج ہمارے معاشرے میں لاکھوں بچے ہر سال قتل کر دیے جاتے ہیں، کوئی اپنی برائی چھپانے کے لیے، اور کسی کو طلاق ہو گئی تو کہتی میں اس کا بچہ کیوں جنوں، اور کوئی اس لیے کہ اللہ محفوظ رکھے، کھلائیں گے کہاں سے، یہ عقیدے کی کمزوری ہے، اور کوئی اس لیے جی بچہ پہلے والا چھوٹا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بچے جننے کے قابل ہونے کو صحت قرار دیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ عورت بچہ جننے کے لائق ہو تو صحیح
صحت والی ہوتی ہے، بچے جننے کے لائق نہ ہو تو بیمار ہوتی ہے۔ اگر وہ بچہ جنتی ہے تو یہ اس کی صحت کی نشانی ہے، یہ اس کی فطرت کے عین مطابق ہے، اور جو طریقہ تم کر رہے ہو یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ اس کے لیے ہمیشہ کی کمزوری اور بیماری ہے۔ لاکھوں بچے قتل کیے جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے اکثر ہسپتالوں میں ایسا ہو رہا ہے، اور بعض ہسپتالوں میں تو بورڈ لگائے ہوئے ہیں، لکھ کر لگایا ہوا ہے مرد اپنے آپ کو بانجھ کروا لیں اتنے پیسے بھی دیں گے، عورتیں بانجھ کروا لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے معاشرے کو جس طرف لے جایا جا رہا ہے، ہمارے معاشرے کو جو اس طرف لے جا رہے ہیں، وہ اس کی آخری حد دیکھ کر واپس آ رہے ہیں۔ یورپ کا معاشرہ، ان کی عورتیں بچے نہیں جنتی الا ماشاء اللہ۔ اس وقت کیفیت یہ ہے، صرف برطانیہ کی رپورٹ ہے کہ اگر یہی کیفیت رہی تو 2030 میں مسلمان اکثریت میں ہوں گے اور وزیر اعظم مسلمان ہوگا۔ ان کی عورتوں نے انکار کیا، اس لیے کہ جب آپ کسی کی جاب چھوڑ کر کوئی اور جاب دے دیتے ہو اس کو، تو سارا معاشرے کا تانا بانا ہی خراب ہو جاتا ہے۔ مردوں کے کام مرد کریں، عورتوں والے عورتیں کریں، معاشرہ ٹھیک چلتا ہے۔ جب مردوں والی نوکریاں آپ عورتوں کو دیں گے تو عورتیں اپنی نوکری تو چھوڑ دیں گی، جب وہ اپنی نوکری چھوڑ دیں گی تو پھر معاشرہ سارا ڈسٹرب ہو جائے گا، توتر کا، قلق کا شکار ہو جائے گا، ایسی ایسی مصیبتیں، بلائیں اور بیماریاں نظر آئیں گی جو آپ کے باپ دادا نے کبھی نہیں دیکھی ہوں، کیونکہ اس کام کے لیے اس کو بنایا نہیں گیا جو اس سے لیا جا رہا ہے۔ اس کا مائنڈ سیٹ، اس کا دماغ، اس کا دل ایسے صدموں اور ایسی مصیبتوں کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اس کو اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا کہ تو اکیلی گاڑی ڈرائیو کر کے موٹر وے پہ چڑھ جایا کر، اس کام کے لیے اس کو نہیں بنایا گیا۔ اس کا محافظ اس کا شوہر ہے، اس کا بیٹا ہے، اکیلے سفر کرنے سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب یہ سب مصیبتوں میں پڑے گی تو پھر ایسے واقعات ہوں گے، واقعات بھی غلط اور ان کا جانا بھی غلط۔ تو عزیز بھائیوں، اولاد کی کثرت کا حکم بھی دیا اور قتل کرنے والے کو وعید سنائی۔ جو قتل کرتا ہے اپنی اولاد کو، یہ قتل ہے۔ جس طرح انسان قتل ہوتا ہے، جو اس کا جرم ہے وہی اس کا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی کا بچہ وقت سے پہلے گرا دیتا ہے اس کو اوپر جرمانہ ہے ایک غلام یا ایک لونڈی، وہ اس کو دے، غرۃ عبد او امۃ۔ اور یہ کام جگہ جگہ ہو رہا ہے اور کوئی غلام لونڈی کی قیمت نہیں دے رہا۔ اس قدر بچے کے حقوق رب ذوالجلال نے رکھے ہیں، پیدائش سے پہلے بھی اور پیدائش کے بعد بھی۔ فرمایا ایک لونڈی اور ایک غلام کا جرمانہ اس پر۔ تو زیادہ اولاد کا حکم بھی دیا، اگرچہ یہ فطرت کا تقاضا تھا۔ اس کو قتل کرنے کو حرام قرار دیا، اس پر جرمانے ڈالے، اور اس کی نسل کو محفوظ کرنے کے لیے شادی کا راستہ اختیار کیا۔ جوانی، شادی کی حاجت یہ کوئی بری چیز نہیں، شادی کی حاجت نہ ہونا یہ بیماری ہے، شادی کی حاجت ہونا یہ صحت ہے۔ اگر ایک شادی کی حاجت صحت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کی ہیں، تو یہ اگر ایک شادی کی حاجت خوبی ہے تو آپ کی 11 شادیاں 11 مرتبہ خوبی ہوا۔ نہیں سمجھے؟ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیوں کو تانا سمجھتے ہیں۔ کئی مسلمان اسکالر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے سوال پر سر نیچے کر لیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ کوئی عورت نبی کو آفر کرے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر ہونے کے باوجود کسی ایک عورت سے شادی نہیں کی۔ صرف شادیوں کا شوق اور صرف اپنی شہوت پوری کرنا ہی مقصد ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی آفر دے رکھی تھی۔ اور آپ کو بخاری شریف میں آتا ہے عورتوں نے آفر بھی کی لیکن آپ نے ان سے شادی نہیں کی، کسی ایک عورت سے بھی شادی نہیں کی اس کے آفر کے مطابق، لیکن اس کے باوجود 11 شادیاں کیں۔ اگر ایک شادی کی طاقت خوبی ہے تو 11 شادیوں کی طاقت بھی خوبی کی بات ہے، یہ کوئی منفی بات نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی۔ تو فرمایا یا معاشر الشباب، اے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، اور جو طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، روزے اس کے لیے ڈھال بن جائیں۔ جن 3 لوگوں نے عبادت کرنے کا عزم کیا تھا، میں رات کبھی سوؤں گا نہیں، صحیح بخاری میں ہے، دوسرا کہتا ہے میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، تیسرا کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا، ایمرجنسی میٹنگ کال کی، مدینہ اکٹھا کر لیا، فرمایا ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، کیا ہو گیا ان لوگوں کو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، انا اتقاکم واخشاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ متقی ہوں، اس کے باوجود میں نے شادیاں کی ہوئی ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو مجھ سے آگے بڑھنا چاہے گا وہ ہم سے نہیں ہوگا۔ جو نہیں کرنا چاہتا تھا اس کو شدت سے منع کیا اور سب کو حکم دیا شادیاں کرو۔ فرمایا رب ذوالجلال نے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اپنے ہر غیر شادی شدہ کی شادی کر دو، جو بھی جوان ہے شادی ہو گئی بعد میں بیوہ ہو گئی، رنڈوا ہو گیا، یا کوئی بھی شکل ہے، جو بھی جوڑا نہیں، ان کی شادیاں کرو۔ اگر وہ فقیر ہیں رب وعدہ کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی فرما دے گا۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہیں، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ قرآن پاک میں رب ذوالجلال کا وعدہ ہے۔ فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، جو آپ کو اچھی لگیں، 2 2 3 3 4 4، اور اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک شادی کرو۔ یہاں بھی حکم کا لفظ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا، رب ذوالجلال نے بھی حکم دیا، اس لیے کہ نسل کو محفوظ کرنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ شادی کرنا ہے، شادی کے بغیر نسل محفوظ نہیں ہوتی۔ اور جوانی ایک فلو ہے، ایک سیلاب ہے، اس کو جب راستہ نہ دیا جائے تو پھر یہ اپنے راستے خود بناتا ہے۔ جب شادیوں کو لیٹ کیا جائے، شادیوں کو روکا جائے، اس میں رکاوٹیں ڈالی جائیں مختلف قسم کے بہانوں کے ساتھ، تو پھر وہ راستہ خود اختیار کرتا ہے۔ ابلیس کا کام ہے کہ وہ حرام کے راستے آسان کرتا ہے، ابلیس کا مقابلہ کرنے والے مومن کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ حلال کے راستے آسان کرے، حلال کے راستوں کو تنگ نہ کیا جائے، حلال کے راستوں پر شرطیں نہ لگائی جائیں زیادہ، بلکہ اس کو آسان تر کیا جائے۔ کتنے لوگ 25 سال 30 سال تک تو سوچتے ہی نہیں، سوچنا ہی بعد میں شروع کرتے ہیں۔ بچہ بچی جوان ہو جاتا ہے 15 سال میں، 14 سال میں، 13 سال میں، 12 سال میں، اور یہ سوچنا شروع کرتے ہیں 20 کے ساتھ 25 30 سال کے بعد۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی میچ نہیں مل رہا، میچ کہاں سے ملے گا، میچ تو نہیں ملے گا۔ بچیوں کو پروفیشنل تعلیم دے دی، اب نہ اتنا پڑھا لڑکا ملے، مزید لیٹ ہوئی، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو شادی کرنے بھی جائے گی تو 2 آپشن لے کر جائے گی،
دیکھوں گی سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تو جاب بھی کر سکتی ہوں، میں تو پڑھی لکھی ہوں۔ جو 2 آپشن لے کر جاتی ہے اس کے بسنے کے چانس 50-50 ہوتے ہیں، اور جو 1 آپشن لے کر جاتی ہے کہ پہلا گھر ابا کا، دوسرا شوہر کا، تیسرا قبر، اس کے بسنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ تو عجیب صورتحال ہے اس وقت۔ لاکھوں کیس بچوں کی حوالگی کے، طلاق کے، نکاح کے پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، عدالتوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، عدالتیں اس کو پورا نہیں کر پا رہی۔ وجہ ہمارے معاشرے کا تانا بانا بگڑا ہوا ہے۔ تو بہر صورت اسلام نے شادی کو آسان کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، 10 مبشرہ میں سے ہے، مکہ سے مارے کھاتے ہوئے آئے، ہجرتیں کر کے آئے، گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں۔ حج عمرے پہ کوئی دو اکٹھے ساتھی حج عمرہ کر لینا تو ساری عمر ان کی دوستی بن جاتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، مدینہ میں ہجرت کی ہے، مکہ میں رہے ہیں، ہجرت کی ہے، اور سارے صحابہ میں جو ٹاپ 10 ہیں 10 مبشرہ، ان میں سے ایک ہیں۔ کتنی محبت ہوگی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک دن کپڑوں کو زرد رنگ لگا دیکھا، فرمایا یہ کیا عبد الرحمن؟ کہنے لگے جی وہ دراصل میں نے شادی کی ہے تو زعفران کی خوشبو لگ گئی ہے۔ سبحان اللہ، چھوٹے سے مدینہ میں 2 جہانوں کے سردار موجود ہیں، پیار محبت میں کوئی کمی نہیں، لیکن شادی کرتے وقت نہ پہلے بتایا نہ بعد میں، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ یار عجیب آدمی ہے، تو بتایا نہیں تو نے۔ فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ ضرور کرنا اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ذبح کرے۔ تو عجیب ہے، مسلمان خود اللہ والے بن کر، اللہ کی جماعت بن کر شیطان کا تعاون کر رہے ہیں، شادیوں کو تنگ کر کے، شرطیں لگا کر کے، بڑی بڑی براتیں بنا کر کے، بڑے بڑے جہیز بنا کر، بڑی بڑی شرطیں لگا کر، اتنا پڑھی ہو، اتنا پڑھا ہو، اتنی جاب ہو، اپنا گھر ہو، والدین مرے ہوئے ہوں، بھائی تھوڑے ہوں، پتہ نہیں کیا کیا شرطیں لگائی جاتی ہیں۔ تو اگر نسل محفوظ کرنی ہے تو وہ ایک ہی راستہ ہے شادی کا، اس کو جتنا آسان کرو گے اتنی تمہاری نسلیں محفوظ ہوں گی، جتنا اس کو مشکل کرو گے جوانیاں اپنا راستہ خود بنائیں گی، اور جو حلال کا نہیں ہوگا وہ سب حرام کے ہی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل بڑھانے کا حکم دیا، نسل کشی کو حرام قرار دیا، حلال طریقے سے شادیوں کو آسان کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد پھر اس کے باوجود اگر کوئی غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس پر بہت سخت سزائیں رکھی۔ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا والزانیۃ والزانی، بدکار مرد ہو، بدکار عورت ہو، فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان کو 100 درے لگاؤ، 100 کوڑے لگاؤ ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اضافہ فرمایا اللہ کے حکم سے، فرمایا السیب بالسیب جلد 100 والرجم، اگر شادی شدہ ہو دونوں طرف تو ان کو 100 کوڑے بھی لگاؤ، پتھر مار کر رجم بھی کرو، اور اگر شادی شدہ نہ ہو تو پھر 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرو۔ پتہ چل جائے کہ ان کا یہ معاملہ ہے، آنکھوں کو نظر آئیں گے تو ان کی برائی یاد آئے گی، اس لیے ان کو اس معاشرے کی آنکھوں سے دور کر دیا۔ 1 سال کے لیے جلا وطن کر دو اور 100 کوڑے مارو، اور اگر شادی شدہ تھے تو ان کو باہر لے جاؤ اور چاروں طرف سے پتھر کی بارش کر کے ان کو بھسم کر دو۔ بڑی کڑی سزا ہے۔ کیا جرم کیا انہوں نے؟ جرم یہ کیا کہ مسلمانوں کی نسل خراب کی۔ مسلمانوں کی نسل میں ایک ایسا بچہ جس کے باپ کا علم نہیں، جس کا باپ اپنا نہیں، اس کا اضافہ کیا۔ اتنا بڑا جرم۔ آج
جس رب نے انسان بنایا اسی نے قانون بنایا، اس کو پیچھے کیا جاتا ہے اور اپنی سوچ اور اپنے فلسفے اور اپنے قانون کو آگے کیا جاتا ہے۔ اور جی اس کو نامرد بنا دو، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو دنیا میں رہنے کا حق ہی نہیں ہے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اس سے یہ جرم ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 100 کوڑے دیے، اس کے بعد توبہ کر لے گا، اپنی زندگی گزارے گا مسلمان بن کر، مطیع فرما بردار بن کر۔ جس شخص کے 10 کروڑ چوری ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے مجھے چور نظر آ جائے تو میں اس کی نسل تباہ کر دوں، اور جس نے چوری کیے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں تمہیں نظر ہی نہ ہوں، میں سب کچھ بچا لوں۔ اس کا رب بھی اللہ ہے، اس کا رب بھی اللہ ہے۔ اللہ انصاف کی بات کرتا ہے کہ نہ تو اس کی نسل تباہ کر اور نہ تو صاف کلین چٹ لے کر چلا جا، بلکہ اس کا وہ ہاتھ کاٹ دیا جائے جس نے چوری کی۔ اسی طرح یہاں پر ہے، جب کوئی بات ہائی لائٹ ہو جاتی میڈیا میں سب بولنے لگ جاتے ہیں اور جناب یوں کرنا چاہیے اور وہ کرنا چاہیے۔ ہندوستان میں ایسا ہوا، انہوں نے کہا جی اسلامی قانون نافذ کرنا چاہیے، وہاں سے یہ آوازیں آنے لگی۔ جو کیس ہائی لائٹ نہ ہو وہ چلتے رہے، جو چاہے چلتا رہے۔ وہاں بچوں کے ساتھ درندگی کا معاملہ، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی قوم لوط والا کام کرتا ہے دونوں کو قتل کر دو، اگر دونوں رضامندی ہیں۔ اگر ایک مجبور ہے تو ظاہر ہے اس کو تو نہیں قتل کیا جائے، دونوں کو قتل کر دو، یا جو ظالم ہے اس کو قتل کر دو۔ قتل ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، قانون موجود ہیں، پاکستان میں تعزیرات اسلام موجود ہیں، بات تو عمل کرنے کی ہے، بات قانونوں کی تو کمی نہیں ہے، کمی تو عمل کرنے کی ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قانون تو بہت موجود ہے الحمدللہ۔ موبائل ہو نوکیا کا، کتاب اس کے ساتھ سامسونگ کی لگا دو، نہ وہ چلے گا نہ کھلے گا، خراب ہو جائے گا۔ سامسونگ کی کتاب ہو، سامسونگ کا ہی موبائل ہو، اس کے ساتھ جو کتاب آئی ہے اس کے مطابق اس کو چلاؤ، اس کے مطابق اس کو کھولو، ٹھیک کرو، وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا، وہ چلے گا بھی درست۔ یہ انسان بہترین شاہکار ہے رب ذوالجلال کا، بہترین مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس کے ساتھ رب نے کتاب بھی بھیجی ہے، اس کو اس کی کتاب کے مطابق چلاؤ، یہ ٹھیک چلے گا، سارا معاشرہ درست ہو جائے گا، آپریٹنگ بھی ٹھیک ہوگی، ان کی اصلاح بھی ہوگی۔ اور اگر بنایا رب نے اور کتاب کسی اور کی ساتھ لگا دو، اس کے مطابق چلاؤ گے تو ایک طرف خوبی آئے گی تو دوسری طرف اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوں۔ تو فرمایا رب ذوالجلال والاکرام نے بدکار کو رجم کرو، بدکار کو کوڑے لگاؤ، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب اس کو کوڑے لگ رہے ہوں تو ایک جماعت اس کو دیکھ رہی ہو، دیکھنے سے ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ کام بہت مشکل ہے، آئندہ نہیں کرنا، نسلیں محفوظ ہو جائیں۔ نسل محفوظ کرنے کے لیے بدکاری کرنا تو دور کی بات ہے، بدکاری کی بات کرنے کو بھی اللہ نے گناہ قرار دیا۔ بدکاری کی بات بھی نہ کرو، بدکاری کی جھوٹی بات تو دور کی بات ہے، بدکاری کی سچی بات بھی نہ کرو اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو۔ اگر آپ بدکاری کا الزام لگاؤ گے، الزام نہ بھی لگاؤ، خالی حکایت بیان کرو گے، پتہ چلا ہے فلاں فلاں کا فلاں سے یہ معاملہ ہے، اگر 4 گواہ نہیں ہے تو آپ کو 80 کوڑے لگیں گے۔ اس کا بیان آگے جا کر آئے گا اگلے درسوں میں انشاءاللہ، لیکن میں عرض کرتا ہوں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عظيم في الدنيا والآخرة۔ وہ لوگ جو دنیا میں بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب۔
بے حیائی عام کب ہوتی ہے؟ جب ہر زبان پر ہو فلاں فلاں سے غلط ہے، فلاں فلاں سے غلط ہے، لوگ سمجھتے ہیں پھر یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، یہ تو ہر کوئی کر رہا ہے، پھر تو یہ مشکل کام نہ ہوا۔ اس لیے کہا اگر کچھ ایسا ہو بھی جائے اس کو زبان پر نہ لاؤ، زبان پر لاؤ گے 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے، ورنہ تیری کمر پہ 80 درے لگے۔ اس قدر نسل کو محفوظ کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ فحاشی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھ دیکھتی ہے، دل چاہت کرتا ہے، پھر شرمگاہ چاہے اس چاہت کو پوری کر سکے یا نہ کر سکے وہ اگلی بات۔ کام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آنکھ سے۔ کام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کان سے۔ اس لیے فرمایا جب بھی کوئی غیر مرد غیر عورت کے ساتھ ایک کمرے میں الگ ہوں گے، تیسرا وہاں شیطان ہوگا۔ لا يخلون رجل بامرأة الا كان الشیطان ثالثہما، جب بھی کوئی مرد عورت الگ ہوں گے اجنبی، تیسرا وہاں شیطان آ جائے گا۔ وہ دیور بھابھی ہو یا کوئی اور ہو۔ کسی نے پوچھا جی دیور بھابھی، فرمایا الحم الموت، وہ تو موت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ شک نہیں ہوتا لوگوں کو، اسی گھر میں دیور جا رہا ہے، اسی گھر میں بھابھی بھی رہتی ہے، کسی کو شک نہیں ہوگا اس کا گھر ہے۔ شک نہیں ہوگا تو امکان زیادہ ہوگا، جب امکان زیادہ ہوگا تو وہاں سختی کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا الحم الموت، دیور جیٹھ تو موت ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑے بڑے جرم کیا ہیں؟ نمبر 1 شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور ایک اس میں ہے ان تزانی حلیلۃ جارک، پڑوسی کی عورت سے بدکاری۔ یہ 3 بڑے بڑے جرموں میں سے ایک۔ پڑوسی کا لفظ کیوں بولا؟ بدکاری تو بدکاری ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں چانس زیادہ ہے، دیوار ساتھ ساتھ ہے، رابطہ آسان ہے، اس لیے کہا کہ پڑوسی کا لفظ بول کر فرمایا یہ بہت بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جہاد پر جاتا ہے، پیچھے کسی بھائی کو ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ میرے گھر کا خیال رکھنا، اگر وہ اس کے گھر میں ساز باز کر کے گناہ کرتا ہے، اللہ اس کو حکم دے گا اس کی نیکیاں جتنی چاہو اٹھا لو۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاؤ کوئی نیکی چھوڑے گا اس کی؟ جہاں امکان زیادہ وہاں سختی زیادہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اتنا بڑا جرم قرار دیا اس کو، اتنا بڑا حق قرار دیا انسان کا، میری نسل محفوظ ہو، میری عزت محفوظ ہو۔ آج ہیومن رائٹس میں اس کو لوگ شمار ہی نہیں کرتے۔ یہ میرا حق ہے کہ میری نسل محفوظ ہو۔ اسلام نے یہ 5-6 حق قرار دیے ہیں انسان کے، ہیومن رائٹس ہیں، ذاتی حق ہیں کہ میرا مال محفوظ ہو، میری جان محفوظ ہو، میری عزت محفوظ ہو، میری نسل محفوظ ہو، میری عقل محفوظ ہو، میرا امن و امان محفوظ ہو۔ یہ حدود، جس کو حدود آرڈیننس کہا جاتا ہے، اس کو اسلام نے ذاتی شخصی حق قرار دیا ہے اور اس کو محفوظ کیا، اس پر قانون سازی کی، اس پر کڑی کڑی سزائیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ پاکستان کے قانون میں حدود آرڈیننس تو ہے، مگر اس کے مقابلے میں آڑی تڑے اور قانون بنائے گئے، اور ابھی بھی اضافہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جو ایسا کرے اس کے ساتھ ایسا کر دو، جبکہ قوانین پہلے سے موجود ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، وہ معاشرہ کامیاب نہیں ہوتا جو کتوں کو بھی چھوڑ دے اور پتھروں کو باندھ دے، کتوں کو چھوڑ دے اور پتھروں کو باندھ دے۔ بدکاری پر سزائیں دیتے چلے جاؤ اور بے حیائی بند نہ کرو۔ ہر ٹی وی، ہر چینل، ہر نیٹ بدکاری اور فحاشی اور عریانی پھیلا رہا ہو،
اور جب بچے برانگیختہ ہوں اور اس کے بعد ان کو بولے نہ مرد کر دو، ان کو بولو ان کو یہ کر دو اور وہ کر دو۔ فرمایا عورت پردہ کرے، اس کا جسم کسی کو نظر نہ آئے، وہ اپنے گھر میں رہے، مجبوری میں نکلنا پڑتا ہے، 1 ہاتھ 1.5 فٹ تک اپنی شلوار قمیص چادر زمین پر گھسا کر آئے، اس کی پنڈلی اس کی پاؤں بھی کسی کو نظر نہ آئے، اس کی خوشبو کسی کو سونگھنے کو نہ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کر غیر مردوں میں جاتی ہے، وہاں سے گزرتی ہے اور اس کی خوشبو کو سونگھتے ہیں، وہ بدکار عورت۔ فرمایا طیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، عورتوں کی خوشبو وہ ہوتی ہے جس کا رنگ زیادہ ہو اور خوشبو دھیمی ہو۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی آگے مرد ہوتے تھے، پیچھے عورتیں نماز پڑھتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اگر کہیں کوئی غلطی لگ گئی یا کوئی اور پڑھا رہے ہیں، رہتی دنیا تک مردوں کو سمجھ نہیں آئی کہ امام سے غلطی ہو گئی، عورتوں کو سمجھ آ گئی ہے، اگر مردوں کو سمجھ آئی تو وہ سبحان اللہ کہیں، امام کو ٹوکیں، اور اگر عورتوں کو سمجھ آئی تو وہ سبحان اللہ نہ کہیں، وہ الٹے ہاتھ کی تالی لگا کر بتائیں کہ امام صاحب کو غلطی لگ گئی، گلے کی آواز نہ نکالیں، فتنہ نہ بنائیں۔ اجنبی عورتیں تو اجنبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں کسی بھی مرد سے بات کرنے کا موقع بنے تو لوچدار طریقے سے بات نہ کرنا، مٹک مٹک کر چبا چبا کر خواہ مخواہ بلا وجہ بات کو لمبا کرتے چلے جانا، دوسرا سمجھے کہ یہ مزید بات کرنا چاہتی ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ جس کے دل میں بیماری ہے اس میں تیرے بارے میں طمع پیدا ہو۔ وہ نبی کی بیویاں جن سے شادی ممکن نہیں، وہ ہماری ماں کی جگہ پر ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ کسی سے لوچدار طریقے سے بات نہ کریں، سنجیدگی سے دو ٹوک بات کریں، اور جن عورتوں سے شادی ممکن ہے ان کو کیسے جائز ہے کہ وہ اس طرح باتیں کریں۔ خریدنا کپڑا ہے، باتیں کچھ اور چل رہی، آواز کا پردہ، بلا وجہ آواز کا پردہ، خوشبو کا پردہ، جسم کا پردہ، الگ نہیں ہونا کسی مرد کے ساتھ، یہ سارے راستے بند کیے ہیں رب ذوالجلال نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدکاری کی طرف جاتے ہیں، اس لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے جو قریب چیزیں لے جاتی ہیں ان سے بھی بچو۔ اور آج ہمارے میڈیا نے ساری دیواریں ختم کر دی، چار دیواری ختم کر دی، سب کے گھر ننگے ہو گئے، کیا فیس بک ہے اور کیا دوسری تیسری چیزیں ہیں۔ اس لیے اپنی اولادوں کی فکر کرو، اپنے بچوں کو وقت پر فارغ کرنے کی کوشش کرو اگر اپنی نسلوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ میڈیا کا استعمال کم از کم کرو، اس پر چیک رکھو کہ کون کیا دیکھتا ہے۔ ٹچ موبائل ہر بچے کی ضرورت نہیں ہوتا، ہر بچے کا ہر وقت رابطے میں رہنا ضروری نہیں ہوتا، جتنا بچ سکتے ہو اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بہت بڑا سیلاب ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عزتیں محفوظ کر دے، رب ذوالجلال سب کی نسلیں محفوظ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی طاعت اور فرما برداری کی توفیق دے، کبیرہ گناہوں سے توبہ کی توفیق دے، بچنے کی توفیق دے۔ رب ذوالجلال اپنا مومن بندہ بنا لے، ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں کا وارث بنا دے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔